بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہماری زندگیوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے اندر نیکی کا بھی جذبہ اور برائی کا جذبہ رکھا گیا۔ اب دونوں چیزیں انسان میں ہیں، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ انسان کے اندر رکھ دیا گیا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ اب دیکھیں گے کہ کون اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے مل کر بنایا، ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی اپنی روح۔ روح کا تعلق عالم امر سے ہے اور جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ اسی لیے جسم کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا وہ زمینی چیزوں کو بنایا۔ بھوک لگتی ہے تو انسان ایسی چیزیں استعمال کرے گا جو زمین میں پیدا ہوتی ہیں، زمین سے اگتی ہیں۔ اور روح اگر بیمار ہو جائے تو روح کے نشو و نما کے لیے زمینی پیداوار چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ روح کے نشو و نما کے لیے انہی چیزوں کا استعمال ہوگا جس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ انسان اگر زمینی چیزوں کا استعمال چھوڑ دے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان روحانی چیزوں کا استعمال چھوڑ دے تو اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اور انسان کی اپنی ساری زندگی انسان کی اپنی ساری زندگی موقوف ہے روحانیت پر، روح پر۔ روح جسم سے نکل گئی تو پھر انسان نہیں کہلاتا بلکہ مردہ کہلاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اوپر اب ایک حق ہمارے جسم کا ہے اور ایک حق ہماری روح کا ہے۔ ہم پر ایک حق ہمارے جسم کا اور ایک حق ہماری روح کا۔ اگر انسان اپنی روح کے حقوق کا خیال نہ رکھے، صرف اپنے جسمانی حقوق کا خیال رکھتا چلا جائے تو شہواتی گناہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ انسان ہو کر جانوروں سے بھی آگے نکل جائے۔ اور اگر انسان اپنی روح پر محنت کرے تو یہ روح انسان کو اتنی آگے لے جاتی ہے کہ بعض دفعہ گندے نطفے سے پیدا ہونے والا انسان بھی فرشتوں کے مقام و مرتبے سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو ایک انسان فرشتوں کے مقام سے آگے نکلے، اس کے لیے بھی روح پر محنت ہے۔ اور اگر روح پر محنت چھوڑ دیا تو انسان ہو کر بھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو روح پر محنت ہونی چاہیے، اور روح پر محنت وہی کرا سکتے ہیں جو صاحب روحانیت ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے اسرار و رموز سے واقف کرایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، وہی صاحب روحانیت ہونے کی حیثیت سے اپنے متعلقین کی روحانیت پر محنت کر سکتے ہیں۔
ایک ہے صالح ہونا، نیک ہونا، اور ایک ہے مصلح ہونا۔ ہر مصلح بالیقین صالح ہو سکتا ہے، لیکن ہر صالح مصلح نہیں ہو سکتا۔ بڑا عجیب نقطہ بیان کر رہا ہوں میں۔ ہر نیک انسان بولے مصلح نہیں ہو سکتا، ہر صالح مصلح نہیں ہو سکتا۔ اصلاح وہی کر سکتے ہیں جس کی اپنی روحانیت بڑی مضبوط ہو، اپنی روحانیت بڑی مضبوط ہو۔ ہمارے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے مجھے اتنی روحانی طاقت دی، اگر میں چاہوں تو ایک توجہ سے سارے سرہند کے قبرستان میں مدفون مردوں کو زندہ کر دوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی کرامت میں لوگوں کو دکھاؤں، وہ یہ کہ میں لوگوں سے کہوں کہ مسواک کرو۔ تو اب ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں، ایک جسم کے اعتبار سے اور ایک روح کے اعتبار سے۔ تو جس طرح جسم کا حق، اسی طرح روح کا حق۔ اسی طرح جیسے انسان کا جسم بیمار پڑتا ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے بیماری رکھ دی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ ہر انسان میں بخار ہے، ہر انسان میں سر کا درد ہے، ہر انسان میں پیٹ کا درد ہے، ہر انسان میں دست کی بیماری ہے، ہر انسان میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مستقل نہیں رہتی، کبھی ظاہر ہوتی ہے، دوائی مل گئی، کنٹرول میں آ گئی۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے بخار آئی، میں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لے لی، اب ڈاکٹر نے مجھے جو دوائی دی میں نے اس کا استعمال کیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے موت تک کبھی بخار نہیں آئے گی، بلکہ جو بخار تھی، جو بیماری تھی، جسمانی بیماری، وہ کنٹرول میں آ گئی۔ اسی طرح ہر انسان میں روحانی بیماریاں ہیں۔ روحانی بیماریوں میں بد نظری ہے، عشق مجازی ہے، شہوت ہے، غصہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، شہرت کا مرض ہے۔ ہر انسان میں یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ایسا ہے جو زیادہ غصہ نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اندر غصہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے جسمانی بیماری کے اعتبار سے سمجھایا، بخار آتی ہے نا انسان کو، دوائی کھانے کے بعد بخار کنٹرول میں آ گئی، یا اس وقت میں صحت مند ہوں، مجھے بخار نہیں ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مجھے موت تک بخار نہیں آئے گی، اندر ہے، کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح ہر انسان میں روحانی بیماریاں ہیں۔ روحانی بیماری کے بغیر انسان ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا کریں کہ گناہ ختم ہو جائیں۔ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اگر گناہ ختم ہو گئے تو انسان بن گیا، انسان فرشتہ بن گیا۔ تو گناہوں کے تقاضوں کے باوجود اپنے خواہشات کا مقابلہ کرنا، نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنا، اسی سے روحانی ترقی ہوتی ہے انسان کی۔ نہیں سمجھے؟ جیسے مثال کے طور پر بد نظری ہے، اب میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں، بد نظری سے بچا ہوا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں بد نظری سے بچ رہا ہوں، کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کا موقع ہو اور اس گناہ کے موقع پر اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ کمال ہے۔ اور اسی سے روحانیت کو ایک قسم کی کیا ملتی ہے بولو؟ غذا ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان اپنی روحانیت کے اعتبار سے پرواز کرتا جاتا ہے۔
اب ہم اکیلے ہیں، کسی سے لڑ بھی نہیں رہے ہیں، نہ غصہ ہے. اب خوش ہو کر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کہ میرے اندر غصہ ہے ہی نہیں. الحمدللہ گھر سے آ کر 1 مہینہ ہو گیا، میں نے بد نظری کی نہیں. الحمدللہ میں گھر سے دور ہو کر 1 مہینہ ہو گیا، جماعت میں، مدرسے میں، خانقاہ میں نے موبائل میں فلم دیکھا ہی نہیں. کیا کمال ہے! کمال گناہ کے موقع پر گناہ سے بچنا، یہ کمال ہے. گناہ کے موقع پر گناہ سے بچنا یہ کمال ہے. اور بد نظری تو اتنی ڈینجر بیماری ہے، مشائخ نے لکھا کہ بد نظری ہونے پر، استغفار کرنے پر ندامت ہوئی، اللہ مجھ سے بد نظری ہو گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، تو بد نظری کا گناہ معاف ہوا. لیکن بد نظری کی نحوست اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ بار بار بد نظری کے موقع پر بد نظری سے انسان نہ بچے. ایک گناہ ختم ہو جانا اور ایک گناہ کی نحوست کا ختم ہونا. ایک ہے گناہ کا ختم ہو جانا، توبہ کر لیا انسان نے، گناہ ختم ہو گیا، لیکن گناہوں کی نحوست بعض دفعہ باقی رہتی ہے. اور گناہوں کی نحوست اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ مجاہدہ نہ ہو. اور مجاہدہ اسی وقت ممکن ہے جب دوبارہ اس گناہ کا موقع آئے اور انسان اپنے آپ کو اس موقع پر گناہ سے بچائے. تب جا کر روحانی ترقی ہوتی ہے. ہم نے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں، سنے ہیں. زبان سے فضول بات نکل گئی، زبان سے فضول بات نکل گئی، توبہ کر لیے، اللہ معاف فرما، لیکن احساس کتنا ہوتا تھا ان کو اپنے اس گناہ پر. بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ زبان سے ایک فضول لفظ نکلا، توبہ تو کر لیے، لیکن اس کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے کفارے کے طور پر 20 سال تک نفلی روزے رکھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ انسان نے اچھے کپڑے پہن لیے، اکیلا بیٹھا ہے کمرے میں، باہر گیا ہی نہیں، اور 2 دن کے بعد خوش ہو رہا ہے میرے کپڑے گندے ہوئے ہی نہیں. کمال ہے. ایک انسان گراؤنڈ میں جائے، راستے پر جائے، پھر اس کے کپڑے گندے نہ ہوں. ہاں، کپڑے سنبھالنے کی صلاحیت اب اس میں پیدا ہوئی ہے. سمجھے؟ اسی طرح روح کا مسئلہ، گناہ کے موقع پر گناہ سے بچے، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اب روحانی طاقت اس میں پیدا ہو رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پا رہا ہے. تو روحانی اصلاح بغیر کسی صاحب روحانیت کے نہیں ہو سکتی، بغیر کسی. گناہ کا اثر دیکھو کتنا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بد نظری ہے. آج موجودہ معاشرے میں بد نظری کا گناہ بالکل عروج پر ہے، بہت عروج پر. چاقو، جی چاقو ہے نا، چاقو پھل کاٹتے ہیں. ہم نے چاقو سے پھل کاٹ لیا، ایپل کاٹ لیا، ہم نے پھل کٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پھل کو کاٹا کس نے؟ چاقو نے کاٹا. غور کرنے کی بات ہے کہ جو پھل چاقو کے ذریعے سے کٹ گیا وہ پھل بھی ایسا ہے کہ اس نے بھی اپنا اثر چھری پر باقی رکھا. کیا بولو؟ جب پھل چھری سے کاٹتے ہیں تو پھل کا گیلا پن بھی چھری کو لگ جاتا ہے، چاہے وہ 1 مرتبہ ہی کیوں نہ کاٹو. اسی طرح بد نظری 1 مرتبہ بھی کیوں نہ ہو، وہ 1 مرتبہ بد نظری اپنی نحوست ضرور پیدا کرتی ہے. اور گناہوں کی نحوست اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس گناہ کے موقع پر بار بار اس گناہ سے بچا نہ جائے.
بار بار اس گناہ سے بچانا چاہے. اللہ کرے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ تو صرف کتاب کا نام کیا ہے؟ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج. یہ 20 منٹ تو بس روح میں نکل گئے. آج صرف روح میں نکل گئے. ایک اصول یاد رکھیں، روحانیت سے متعلق جو کتابیں ہوتی ہیں ان کا تعلق قال سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق حال سے ہوتا ہے. قال یعنی پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، معلومات ہو جائیں گی بس. لیکن روحانیت میں ترقی کا تعلق قال سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق حال سے ہے، اور حال کسی صاحب حال سے سیکھا جاتا ہے. حال کسی صاحب حال سے سیکھا جاتا ہے. اللہ کرے آج کی اس مجلس کا خلاصہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ اب روح کی بیماریاں الگ الگ قسم قسم کی بیماریاں. روح کی بیماریاں ہی اصل انسان کے لیے دنیا ہے. ورنہ حقیقت میں جو دنیا ایک شکل ہے نا ہمارے سامنے، ایک شکل ہے دنیا، یہ دنیا حقیقت میں دنیا نہیں ہے. بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. دنیا کا نقشہ حقیقت میں دنیا ہے ہی نہیں. دنیا روحانی بیماریوں کا نام دنیا ہے. دنیا روحانی بیماریوں کا نام دنیا ہے. اس کی مثال، جیسے مثال کے طور پر میرے شیخ نے مجھے معمولات دیے اور میں مسجد میں بیٹھ کر ذکر کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر کر رہا ہوں. ذکر ہے نا کس کا؟ اللہ کا. لیکن دل میں یہ بات ہے، بھئی کوئی ایک تو آدمی مجھے دیکھ لے کہ آیا ذکر کر رہا ہے آج. تو یہ ذکر میں جو ریاکاری آئی، یہ ریاکاری روحانی بیماری، اور یہ روحانی بیماری ہی دنیا ہے. اور ایک بندہ بیچارہ 2 روپے کے بسکٹ لے کر راستے پر بیٹھا، ایک طرف پیاز ہیں، ٹماٹے ہیں، اور صبح فجر کی نماز سے لے کر رات تک صدائیں لگا رہا ہے، 5 روپے کلو ٹماٹے، 20 روپے کلو پیاز، صبح سے لے کر شام تک. نیت کیا ہے؟ میرے اللہ کا حکم، پاک کھاؤ، صاف کھاؤ، حلال روزی کھاؤ. یہ اس کی نیت. تو اس کا دن بھر بیٹھنا بھی عین عبادت، اور میرا مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح لینا، باوضو رہنا، اور زبان پر ذکر ہو کر بھی میرا ذکر دنیا ہے. خلاصہ یہ کہ دنیا حقیقی دنیا ہے ہی نہیں. ارے یہی دنیا تو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. یہی دنیا اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. حقیقی دنیا کیا ہے بولو؟ انسان کی اپنی روحانی بیماریاں. الدنیا جیفہ وطالبها کلاب. باقی یہ بات اپنی جگہ الگ ہے، صحیح ہے بالکل کہ دنیا بھی ایک دھوکہ ہے. ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا اگر دنیا میں ایک عیب بھی نہ ہوتا تب بھی دنیا عیب والی جگہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انسان کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. اللہ کرے ہماری آج کی اس مجلس ہم سمجھنے والے بنے کہ روحانیت کیا ہے. جہاں روح کی بیماریاں ہیں وہیں روح کی اچھائیاں ہیں. روح کی بیماریوں پر محنت کرنے سے، بیماریوں کو کنٹرول میں لانے سے اگر انسان فرشتوں سے بھی افضل نکل سکتا ہے، تو وہیں پر روحانیت کی بیماریوں پر محنت نہ کرنے کی بنیاد پر ایک انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل. جانور ہو کر بھی، انسان ہو کر بھی جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بدتر. اور دوسری طرف اولئک ھم خیر البریہ، بریہ میں فرشتے بھی آ گئے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.